اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز آج 30 تاریخ تھی اور آج جسے کہتے ہیں ہفتے کا دن تھا اور یہ سال کا آخری ہفتہ ہے اور کل آخری ہی اتوار ہے، اس کے بعد نیا سال شروع ہو جائے گا۔ تو 2023 کا جو سال ہے بلکہ 22 اور 23 یہ جو 2 سال ہیں پاکستان کے اندر، یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کی جو تقریباً 74 یا 75 سالہ تاریخ ہے، اس کے سیاہ ترین 2 سال ہیں۔ یعنی کہ یہ جو تقریباً 18-20 مہینے سے جو پاکستان کے لوگ جو اذیت برداشت کر رہے ہیں اور بے انتہا قسم کی جسے کہتے ہیں کہ ذلت، اذیت، بغیرتیاں، بدتمیزیاں اور یعنی کہ وہ چیزیں برداشت کر رہے ہیں کہ جو کسی مہذب معاشرے کے اندر جن کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ لیکن اس کے اندر ہمارے جو طاقتور لوگ ہیں، طاقتور لوگوں سے میری مراد یہ ہے کہ طاقتور ادارے جو اس ٹائم اپنی بھرپور طاقت کے نشے میں چور چور ہیں، جو ریجیوم چینج کے روئے رواں تھے، اور جب انہوں نے ریجیوم چینج کرنے کے بعد ایک پرائم منسٹر بنایا جس کو کوئی اپنا چپراسی بھی نہ رکھ سکے، اور خود وہ بارہا اپنے انٹرویوز میں کہہ چکا کہ میرا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، مجھے بات یاد نہیں رہتی، میں فلانا ہوں، مطلب میں کینسر کا مریض ہوں، میں اس کا مریض ہوں، میں اس کا مریض ہوں، اس کو وہ مسلط کرتے ہیں پاکستان کے اوپر۔ اور وہ اپنی شروع کی اسٹیٹس میں وہ جو اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں یا جسے کہتے ہیں کہ آپ جو اظہار رائے کرتا ہے کسی انٹرویو میں یا اس میں، تو اس کے اندر وہ ایک لفظ بڑے اس سے کہتا ہے کہ بیگرز آر ناٹ چوزر، بیکاریوں کو منتخب کرنے کا حق نہیں ہے۔ تو پاکستان کے عوام کو جس 18 مہینے سے 19 مہینے سے وہ کچلا جا رہا ہے، تو وہ اسی چیز کا روا ہے کہ ہم لوگوں کو اپنا لیڈر منتخب کرنے کا حق نہیں، اور یہ اس نے کہا تھا۔ اور اس کو کروا کون رہا ہے؟ یہ طاقتور لوگ جو نشے کے اندر چور ہیں، جو طاقت کے نشے میں چور ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ بس ہم ہی پاکستان ہے اور ہمارے علاوہ کوئی نہیں۔ تو ان لوگوں نے یہ کیا باجوہ کی قیادت نے، اور جو آج کل جو روح آئی ہوئی ہے گی باجوے کی روح، یا اس سے بھی ایک عظیم ترین فرعونیت کی روح جو آئی ہوئی ہے گی، وہ ہمارے اسی ادارے کے ایک شخص کے اندر آئی ہوئی ہے گی، جو اس ٹائم پاکستانیوں کو بالکل دیوار کے ساتھ لگا کے، اور جسے کہتے ہیں کہ ماؤں بہنوں کی عزتوں کا خیال نہیں رکھا۔ یعنی کہ کسی ماشاء اللہ کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوا جو ظلم و ستم اس دور کے اندر ہوا۔ تو بہرحال آج اس کا ایک اور مظاہرہ بھی ہم نے دیکھا۔ وہ مظاہرہ کیا تھا؟ وہ مظاہرہ یہ تھا کہ پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی جو تھے وہ بڑی تعداد کے اندر انہوں نے مسترد کر دیے۔ کن لوگوں نے مسترد کر دیے؟ کہ اسی قیادت کا، وہی جو جس کو کہتا ہوں میں کہ باجوہ کی روحیں، باجوہ کی جو روح رواں لوگ تھے، اس کے اندر ایک جو تھا وہ سلطان سکندر راجہ، جو چیف الیکشن کمشنر بنا ہوا بیٹھا ہے، اور ان عدالتوں کو نظر نہیں آ رہا۔ مثلا یہ وہی طاقتور عدالتیں ہیں، یہ وہی طاقتور سپریم کورٹ ہے، یہ وہی طاقتور ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے کہ جنہوں نے ایک رات کو 12 بجے اپنی سپریم کورٹ کھولی تھی اور ایک نے ہائی کورٹ کھولی تھی، کہ ایک نے آرڈر یہ کیا تھا کہ باجوہ کو کوئی جسے کہتے ہیں کہ کوئی اس کو برخاست نہ کر دے، اور دوسرے نے جو سپریم کورٹ آف پاکستان تھی اس نے صدر اور وزیر اعظم کو کے اختیارات کو سلیپ کر دیا تھا۔ یعنی کہ سلیپ سے میری مراد ہے کہ سمجھ لیں کہ وہ نام کے وزیر اعظم اور صدر رہ گئے تھے، باقی ان کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا۔ اور کب تک اختیار نہیں تھا؟ انہوں نے کہا کہ جب تک کاؤنٹنگ نہیں ہو جاتی حسب یہ تحریک عدم اعتماد کی۔ تو وہی جو طاقتور عدلیہ ہے، آج ان کو وہ سکندر سلطان راجہ جو ہے بالکل نظر نہیں آ رہا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ پہلے وہ اپنی مرضی کے آروز لگاتا ہے، ان عدالتوں کو نظر نہیں آتا، پھر وہ ان عدالتیں جو ہیں کھلتی ہیں اور جناب آرڈر دیتی ہیں، پھر وہ ان عدالتوں کے حکموں کو جو پیروں تلے رونتا ہے۔ یعنی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان
کسی کی بیل دیتی ہے تو اس کو جیل کے اندر سے گھسیٹ کے، یعنی کہ میں شاہ محمود قریشی کی بات کر رہا ہوں، کہ گھسیٹتے ہوئے لے جاتے ہیں اور وہ سپریم کورٹ کے جو احکامات ہوتے ہیں ان کو ہوا میں اڑا دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب سپریم کورٹ کوئی فیصلہ دینے لگتی ہے تو جناب مولانا فضل الرحمان جو ہے اور پی ڈی ایم کی جماعتیں جو مسلح جتھے لے کر آتی ہیں اور ان کو فیسلیٹیٹ کون کرتا ہے؟ وہی لوگ کرتے ہیں کہ جو طاقتور، جو اسٹیبلشمنٹ کہلاتی ہے، جو باجوہ کی روحیں کہلاتی ہے اور باجوہ کی باقیات کہلاتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آج تواتر کے ساتھ جو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ خبر 2 دن پہلے بریک کی جا چکی ہے مختلف چینلز کے اوپر، مختلف لوگوں نے، مختلف سوشل میڈیا کے اوپر، کہ آپ دیکھیے گا کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہو، جیسے تیسے کر کے پی ٹی آئی نے تو کاغذات تو جمع کرا دیے، اور کاغذات اس کے بعد سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے کہ جس طرح تائید کنندہ اور جو ہوتا ہے اس کو کس طریقے سے اغوا کر رہے ہیں، کون لوگ کر رہے ہیں۔ یہ ان عدالتوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ کل صبح نظر آتا ہے کہ نہیں آتا، کیونکہ ویڈیوز لوگوں نے بنا لی، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، لیکن اب ٹیکنیکل بنیادوں پہ یہ عدالتیں کیا کریں گی؟ آپ جناب اس کو یہ فرانسک کے لیے بھیجیں، فلانے کے لیے بھیجیں، ڈمکانے کے لیے بھیجیں، حالانکہ ان کو تمام کو پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ پاکستان اس ٹائم سیاہ ترین دور سے گزر رہا ہے، اور وہ سیاہ ترین دور کی جو سیاہ ترین تاریخ لکھی جائے گی وہ کن کی وجہ سے لکھی جائے گی؟ صرف چند لوگ جو اس ٹائم پاکستان کے اوپر قابض ہوئے ہیں، اور ایک لاڈلے کو لانے کی، یعنی کہ ایک مفرور جو 4 سال مفرور رہا، 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ 4 سال عدالتوں کو مطلوب رہتا ہے، مفرور ہو جاتا ہے، اشتہاری ہو جاتا ہے، اس کے کاغذات نامزدگی ایکسپٹ ہو جاتے ہیں۔ ڈالر ڈکار اسحاق ڈار جو پرائم منسٹر کے طیارے کے اندر یہاں سے پاکستان سے فرار ہوتا ہے، اس کے بعد 4 سال رہتا ہے جناب لندن کے اندر، دندناتا پھرتا ہے، اور یہاں سے جب جا رہا تھا تو پتہ ایسے لگ رہا تھا کہ جناب جاتے کے ساتھ ہی لیٹ گیا تھا کہ ابھی شاید ملاقات ہونے لگی ہے ملک موت سے، لیکن وہاں سے بیٹھ کے وہ سینٹ کے کاغذات جمع کراتا ہے جو منظور ہو جاتے ہیں، نہ بائیو میٹرک، نہ کچھ، نہ کہاں، وہ منظور ہو گئے۔ ایک شخص جو جیل کے اندر قیدی نمبر 804 قید کے اندر، اس کو جیل کے اندر رکھا ہوا ہے، اور اس کے کاغذات جو ہے وہ کس طریقے سے نامنظور ہوتے ہیں کہ جناب اس کا تائید کنندہ اس حلقے سے نہیں ہے تو اس حلقے سے نہیں ہے تو فلانا ہے، جبکہ حلقے انہوں نے خفیہ رکھے ہوئے تھے، اور جن کو بارہا سپریم کورٹ کو بھی بتایا گیا، لیکن سپریم کورٹ نے جو ہے وہ اپنے کندھے کے بجائے جو ہے صدر پاکستان کے کندھے کے اوپر بندوق رکھے کہ جناب الیکشن کی ڈیٹ دیں، اور وہ پتھر کی لکیر بنا دی گئی۔ تو پتھر کی لکیر تو بن گئی، لیکن اس سے پہلے سپریم کورٹ نے کوئی ایسے احکامات نہیں دیے، وہ تو صرف انہوں نے تاریخ دے دی، لیکن یہ احکامات بھی دیتے کہ جناب لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ سب کے لیے ملنا چاہیے، اور اس طرح ملے کہ جو نظر بھی آئے، اور نظر کیا آ رہا ہے؟ نظر فرعونیت آ رہی ہے، شدادیت آ رہی ہے، اور نظر وہ آ رہا ہے کہ جو پاکستان کی 72-73 سالہ تاریخ کے اندر نہیں ہوا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم تو سمجھتے تھے، اور پاکستان کے لوگ یہ سمجھتے تھے، اور سیاستدان یہ سمجھتے تھے کہ مثالیں دیتے تھے کہ 80s کی تاریخ مت دہرائیں، 80s کی تاریخ مت دہرائیں، لیکن یہ 80s کی تاریخ نہیں چل رہی، یہ اس ٹائم وہ تاریخ چل رہی ہے جو بھٹو صاحب نے ایک الیکشن کرایا تھا اور اس کے اندر اپنے آپ کو بلا مقابلہ منتخب کرایا تھا۔ تو یہ وہی پالیسی اب چلی جا رہی ہے اور چلائی جا رہی ہے۔ یہی بلاول بھٹو زرداری جو سابقہ حکومت کے اندر وزیر خارجہ بن کے دنیا کے ان ملکوں کا بھی دورہ کرتا ہے کہ جو نقشے میں بھی نظر نہیں آتے، لیکن اب کہتا ہے کہ جناب لاڈلا کی گردان کر رہا ہے، اور اسی لاڈلے کی بیٹی کے ساتھ جب یہ مریم نواز کو گرفتار کیا تھا تو یہ جو شخص ہے جو خواجہ سرا بلاول بھٹو جس کو کہتے ہیں، یہ چیخ رہا تھا، آج نہیں چیخ رہا، آج بلکہ کہہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو محنت کرنی چاہیے۔ پی ٹی آئی تو اپنی محنت کر چکی، پی ٹی آئی نے تو جتنی محنت کرنی تھی کر لی، 70% عوام کو اپنا ہمنامہ بنا لیا، لیکن تم بتاؤ کہ تم نے اپنی ماں کی ایک چیتی جاگتی پارٹی کو جو چاروں صوبوں کی زنجیر کھلاتی تھی سندھ تک محدود کر لیا۔ پنجاب کے اندر تم بھیک مانگتے پھر رہے ہو، اور پنجاب کے اندر جو اقتدار جن کے پاس رہا ساری زندگی، شریف فیملی، وہ اب جناب بھیک مانگتی پھر رہی ہے ایک سیٹ کے لیے۔ تو بات یہ کی کہ کل دیکھیں کہ عدالتوں کا امتحان ہے کہ عدالتیں کیا کرتی ہیں۔
یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان جس کے باہر ایک بہت بڑا ترازو لٹکا ہوا ہے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, وہ کیا کریں گے؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو اپنے آپ کو لوگوں کو بتلاتا تھا کہ یہی ایک ایسا شخص ہے جو پاکستان کا وہ ہوگا, لیکن ابھی تک جو اس کی دوغلی پالیسی اور اس کے جو جھوٹ اور فریب ہیں اور جو اس نے اپنے حلف سے جسے کہتے ہیں کہ رخ گردانی کر رہا ہے, تو وہ بھی سب کے سامنے ہے گا کہ وہ اشتہار چھپواتا ہے کہ جو لوگ تا حیات نادہندہ ہیں وہ سپریم کورٹ سے رجوع کریں, اور دوسری طرف زندوں کو ریلیف دے نہیں سکتا, ذوالفقار علی بھٹو کا کیس کھول کے بیٹھتا ہے کہ مردوں کو میں ریلیف دوں گا. تو بہرحال سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے بھی اتنا آسان کام نہیں ہے. جیسا کہ کل پی ٹی آئی کے جو موجودہ چیئرمین ہے گور صاحب, انہوں نے ایک بات کی تھی کہ اگر عدالتوں نے انصاف پرووائڈ نہیں کیا تو پھر عوام اپنے ہاتھ میں لے لیں گے. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے سننے والوں کو. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.